جاتے ہوئے اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں ہوتا ہے چلو ہم سیر و تفریح کر کے آ جائیں۔ یہ پہلی بات سن لیجیے کہ سیر و تفریح نہیں ہے، یہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ ان مقامات کو، مقدس مقامات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جن مقامات میں ہمارے پیارے محبوب مدنی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک جہاں پہ لگے، آپ دین کی اشاعت کے لیے، دین کے لیے مشقتیں جہاں جہاں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مختلف قسم کے مصائب سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ نے جو وقت گزارا ہے، یہاں پہ ان مقامات کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے سبق حاصل کرنا ہے۔ جس دین اسلام پر ہم فخر کرتے ہیں، جس دین اسلام پر ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کی بیس، اس کی بنیاد کس طرح شروع ہوئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی انتھک محنت، کوشش، جدوجہد کر کے اس دین اسلام کو صحابہ کرام کے ذریعے سے ساری دھرتی پہ پھیلا کر ہم سب کا ذریعہ بنے ہیں مسلمان ہونے کا، کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ان حضرات کی محنتوں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی جانوں کی قربانیوں سے۔ جہاں جہاں حضرات صحابہ کرام آل بیت عظام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو ان مقامات کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ گائیڈ ہیں، وہ ہمیں مختلف زیارات کی تعارف کے ساتھ ساتھ کراتے رہیں گے۔ میں اس لیے آپ دیکھنے کہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ ہم ان مقامات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہیں۔ وہاں پہ ان کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں کہ ہم بھی دین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم دین کی اشاعت کے لیے کوشش کریں۔ آج ہم دین کی اشاعت کیا کریں؟ خود اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی دین اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ لہٰذا یہاں پہ اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں میں آ کر یہ عہد کر کے جائیں کہ اللہ تو نے ہی اپنے فضل سے ہم جیسے نالائقوں کو اس دھرتی پر بلایا ہے، تو ہم یہاں آئے ہیں تو ہم آپ سے عہد کر کے جاتے ہیں کہ جہاں دین اسلام میں ہم سے خطائیاں ہوتی تھی تو ان خطائیوں کو معاف کر آئندہ کے لیے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آئندہ کے لیے پورے دین پر چلنے کی کوشش کرنی ہے اور وہاں پہ اپنے ملک میں جا کے کوشش کرنی، محنت کرنی، اپنے اوپر اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اپنے جسم پہ نافذ کرنا ہے۔ ہمارا چہرہ بتائے کہ مدنی چہرہ ہے، ہمارا جسم بتائے مدنی جسم ہے، ہمارا لباس بتائے کہ مدنی جسم لباس ہے، ہمارے گھروں کے ماحول اور معاشرت بتائے کہ یہ مدنی معاشرت ہے۔ ہماری بہنیں اور میں بیٹھی ہیں، ان کو بھی درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے ان شہروں میں آ کر اپنے پردے کو کیوں ختم کر دیتی ہو؟ کتنے ایسے شریف گھرانوں کو دیکھتا ہوں وہاں پردے کرتے ہیں، یہاں آ کر پردے اتار دیتے ہیں۔ اتنا بڑا سخت ترین گناہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا اور اللہ کے عمرے کے لیے جہاں آئے ہیں عمرے کے احکام کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم نہ چھوٹے، عمرے کے لیے آئے ہیں ارکان پورے کرتے ہوئے اللہ کا حکم نہ چھوٹے۔ احرام کا ایک عذر آ جاتا ہے میری ماں اور بہنوں کے لیے، اس کے لیے سی کیپ بنائی گئی ہے، آپ پردہ بھی کر سکتی ہیں اور یہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مہربانی کر کے اللہ کے اس بڑے حکم کو نہ چھوڑا کریں۔ یہاں کر ایسے گھومتی ہیں، ابائے بالکل اتار دیتی ہیں، کپڑوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں۔ کیا ہم اپنے شہروں میں ایسے کرتی ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں ایسے کرتی ہیں؟ جب وہاں نہیں کرتی تو یہاں آ کر ان مقدس مقامات کو بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کو ناراض کرتے جائیں تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ لاکھوں روپے بھرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم آئے ہیں یہاں
اپنے رب کو منانے کے لیے، روٹھے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے، خوش کر کے جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے گائیڈ بھائی ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔